جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ باتیں تو 4 مہینوں کی حرمت تو معلوم تھی، معروف تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا. لیکن جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ 10 محرم کو یعنی عاشورہ کو روزہ رکھتے تھے. عاشورہ کے دن یعنی 10 محرم کو یہودی روزہ رکھتے تھے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہو ان دنوں میں، 10ویں محرم کو کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فضل و کرم ہوا تھا بنی اسرائیل پر کہ سمندر میں راستے بنا دیے گئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی گئی تھی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا تھا، یہ واقعہ 10 محرم کو پیش آیا تھا، عاشورہ کو پیش آیا. تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا کہ آج کے دن فرعون کو غرق کیا گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی گئی تھی، لہذا اس کی یادگار کے طور پر ہم لوگ آج روزہ رکھتے ہیں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. تم نے تو ان کی تعلیمات کو بلا دیا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کو پیغمبر مانتے ہیں اللہ کا، لہذا ہمیں زیادہ حق ہے اس بات کا کہ ہم اس دن میں روزہ رکھیں. تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم بھی اس دن میں روزہ رکھیں گے. چنانچہ روزہ رکھنا شروع کر دیا عاشورہ کے دن. شروع میں جب روزہ رکھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے عاشورہ کے روزے کو فرض کر دیا، ہر انسان، ہر مسلمان کے ذمہ لازم کر دیا کہ عاشورہ کے دن یعنی 10ویں محرم کو وہ روزہ رکھا کریں. شروع میں روزوں کی ابتدا اس طرح ہوئی، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے جب فرض کیے تو رمضان کے روزے فرض کرنے کے بعد عاشورہ کی یعنی 10 محرم کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی. اب فرض نہیں ہے روزہ رکھنا، لیکن اس کا مستحب ہونا اب بھی باقی ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جو بندہ بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سال کے گناہ کا کفارہ کر دیں گے. تو یہ فضیلت عاشورہ کے روزے کی آپ نے بیان فرمائی، یہ فضیلت آج بھی برقرار ہے. فرضیت ختم ہو گئی، لیکن بعد میں جس کا دل چاہا اس نے روزہ رکھا، جس نے چاہا نہیں رکھا، اور یہ فضیلت بیان فرما دی گئی. چنانچہ آج بھی عاشورہ کا روزہ مستحب ہے اور اس پر یہ فضیلت وارد ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہونی تھی اس سے پہلے جو محرم آیا تو اس میں آپ نے یہ ارادہ ظاہر فرمایا کہ بھئی ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں یہ عاشورہ کا، تو یہ عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں اور ہم بھی رکھتے ہیں، تو یہودیوں کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی روزہ رکھنے میں.
آپ کو یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ کسی مسلمان کو کسی غیر مسلم کے ساتھ تھوڑی سی بھی مشابہت پیدا ہو. مشابہت سے مراد یہ کہ جو کام وہ کر رہے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہوں، جس طرح کا معاملہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہوں. یہ بات، جس طرح کا لباس وہ پہن رہے ہوں اس طرح ہم بھی پہن رہے ہوں، جو اپنے حلیے کے اندر جس قسم کا حلیہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اس قسم کا حلیہ ہم بھی رکھیں. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھی. لہذا آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، یا تو 9 تاریخ کا یا 11 تاریخ کا. تو کوئی نہ کوئی میں روزہ اس کے ساتھ ایک اور ملا کر رکھوں گا. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ ظاہر فرمایا. اس وجہ سے مسلمانوں نے یہ کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہم عاشورہ میں جب روزہ رکھیں گے تو صرف تنہا عاشورہ کا نہیں رکھیں گے بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ ملا کر رکھیں گے، چاہے وہ 9 تاریخ کا ہو چاہے وہ 11 تاریخ کا ہو. اور اس کی فضیلت آپ نے سن لی کہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جاتا ہے.